بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک اللہ چاہتا ہے دور کر دے تم سے ناپاکی اے نبی کے گھر والوں، اور تم کو خوب پاک کر کے ستھرا کر دے۔ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جن کی عظمت و فضیلت میں اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ وہ امام الانبیاء رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی نبیوں کے سردار کی زوجہ ہیں، عالمین کی عورتوں کی سردار کی ماں ہیں، جن کے داماد ولیوں کے سردار اور نواسے جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ملکۃ العرب حضرت خدیجۃ الکبریٰ مکہ کے ایک بہت بڑے تاجر خویلد بن اسد کی بیٹی تھیں۔ ملکہ اسے کہتے ہیں جس کے پاس بادشاہی کا تاج ہو، اور ملیکہ کا مطلب ہے جس کے پاس تاج ہو نہ ہو لیکن بادشاہی ہو۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد مکہ کی ایک معزز مالدار اور عالی نسب خاتون، جن کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا، جو حسن و سیرت و صورت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ آپ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے یوں ہے، حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب، یعنی قصی بن کلاب پر پہنچ کر آپ کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ والدہ کی طرف سے سلسلہ نسب یوں ہے، فاطمہ بنت زائدہ بن اسم بن رواحہ بن حجر بن عبد بن معیس بن عامر بن لوی، یعنی والدہ کی طرف سے بھی 8ویں پشت میں آپ کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ مکہ میں شہری زندگی کو منظم طریقے سے چلانے اور قریش کو نئے سرے سے متحد کرنے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد میں ایک شخصیت قصی بن کلاب تھے، جنہوں نے دارالندوہ، رفادہ، سقایا سمیت کئی محکمے بنائے۔ گویا قریشی ہونے کے اعتبار سے بنی فہر اور بنی لوی کے اعتبار سے سیدہ خدیجہ نجیب الطرفین ہیں، اور آپ کے آباء و اجداد نے ہمیشہ سے اولاد عبد مناف اور بنی ہاشم کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ سیدہ خدیجہ کے دادا اسد بن عبد العزیٰ زمانہ جاہلیت میں ہمیشہ سے مظلوموں کے سب سے بڑے حامی کے طور پر مشہور تھے۔ اسد وہ بڑی شخصیت تھے کہ ان کی اولاد بنی اسد کہلائی۔ حرب الفجار، جو اپنے زمانے میں قبیلوں کی بڑی جنگ تھی جس کی وجہ سے عربوں کی معیشت کو شدید نقصان پہنچا، حضرت خدیجہ کے دادا اسد بن عبد العزیٰ نے قبیلہ ہاشم اور بنی زہرہ کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ تشکیل دیا اور لڑائی کے اصول طے کیے، اور ایک عہد تینوں قبیلوں نے کیا کہ ہم ہر جنگ میں مظلوموں کی مدد کریں گے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو۔ حضرت خدیجہ کے دادا دارالندوہ یعنی مشاورتی کمیٹی کے سرگرم رکن تھے۔ قریش مشورے کے لیے ان سے بہتر کسی کو نہ پاتے تھے۔ دارالندوہ کے منتظم اعلیٰ حکیم بن حزام سیدہ خدیجہ کے سگے بھتیجے تھے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی شخصیت کی تفصیلی تصویر پیش کرنا مشکل ہے، کیونکہ ان کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا گیا وہ ان کے انتقال کے کافی سال بعد لکھا گیا ہے۔ ہاں، اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ وہ آزادانہ فیصلے کرنے والی اور مضبوط ارادے کی مالک خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے لیے آئے ہوئے کئی بڑے بڑے سرداروں کے رشتے ٹھکرا دیے تھے، یہاں تک کہ اپنے ایک کزن کے رشتے سے بھی انکار کر دیا، حالانکہ اس پر سب خاندان والے متفق تھے۔ وہ ایک ایسے کامیاب تاجر کی بیٹی تھیں جس نے اپنے خاندانی کاروبار کو کاروباری سلطنت میں تبدیل کر دیا تھا۔ حرب فجار میں جب حضرت خدیجہ کے والد خویلد بن اسد مارے گئے تو کاروبار آپ نے سنبھال لیا۔ سیدہ خدیجہ مکہ سے جو کاروبار کرتی تھیں، مشرق وسطیٰ کے شہروں میں ان کے تجارتی قافلے طویل سفر کر کے جنوبی یمن اور شمالی شام جیسے شہروں تک جایا کرتے تھے۔ گو دولت کا ایک بڑا حصہ انہیں وراثت میں ملا تھا، لیکن ان کی ذاتی کوششوں سے یہ کاروبار بہت وسعت اختیار کر گیا تھا۔
تجارت کی بین الاقوامی مارکیٹ بازار اوکاز میں آنے والے تاجروں کی میٹنگ سیدہ خدیجہ کے گھر میں ہوتی تھی، اور آنے والے تاجر اس وقت تک مارکیٹ کے اصول اور دام طے نہیں کرتے تھے جب تک سیدہ خدیجہ سے مشورہ نہیں کرتے تھے۔ تاریخ کے اوراق میں ملتا ہے کہ سیدہ خدیجہ نے دارالمساکین جیسا ادارہ بھی بنوایا، جہاں لاوارث عورتیں یا وہ بچیاں جن کو لوگ نہیں پالتے تھے یا قتل کرنا یا زندہ درگور کرنا چاہتے تھے، سیدہ خدیجہ انہیں گود لے لیا کرتی تھیں، جنہیں کنیز کے نام پر یہاں رکھا جاتا تھا کیونکہ انہیں خرید دیا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا سسٹم تھا جس کے ذریعے ان بچیوں کی زندگی کو تحفظ دیا جاتا تھا۔ سیدہ خدیجہ ان سے کام نہیں لیتی تھیں، ان کی پرورش اور کفالت کے بعد ان کی شادیاں کر دی جاتی تھیں۔ یہ دارالامان کا تصور اس سے پہلے نہیں تھا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی جو چند ایمان والے تھے ان میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور یہ صفات انہیں ورثے میں ملی تھیں۔ روایت کے مطابق حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس 80,000 اونٹ تھے، 11,000 نوکر تھے۔ بی بی خدیجہ کے پاس 200 ذاتی غلام اور 200 ذاتی کنیزیں بھی تھیں۔ محل نما گھر اتنا بڑا تھا کہ سارے مکہ شہر کے لوگ ایک ہی بار بیٹھ کر کھانا کھا سکتے تھے۔ 1000 سونے کے تھال تھے جن میں لوگ کھانا کھایا کرتے تھے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے غلام میسرہ تمام کاروباری معاملات کا انچارج اور آپ کا سیکرٹری تھا۔ بی بی تمام غلاموں سے پردے کے پیچھے سے بات کرتی تھیں۔ آپ کی ایک اور کنیز اور سیکرٹری نفیسہ بھی تھی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ایک رات خواب دیکھا کہ 14ویں کا چاند ان کی جھولی میں آ گرا ہے، اور انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا، اور اس سے سارا عالم روشن ہو گیا ہے۔ صبح بی بی خدیجہ اور نفیسہ دونوں ورقہ بن نوفل جو کہ تورات، زبور، انجیل کے عالم تھے ان کے پاس گئیں۔ اس نے اٹھ کر آپ کا استقبال کیا اور کہا مجھے بلا لیتی۔ کچھ دیر بعد بی بی نے اپنا خواب انہیں سنایا۔ خواب سن کر ورقہ بن نوفل اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا خواب دوبارہ سنائیں۔ خواب سن کر کہا اے خدیجہ بڑی مبارک ہو، نبیوں کے سلطان سے تیری شادی ہوگی۔ بی بی نے کہا نام بتائیں، تو ورقہ بن نوفل نے کہا نام نہیں بتاؤں گا، البتہ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ ہاشمی ہوگا، مطلبی ہوگا، مکی اور قریشی ہوگا۔ جب دھوپ میں چلے گا تو بادل سایہ کرے گا، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ واپسی پر سیدہ خدیجہ زیر لب یہ نشانیاں دہراتی رہیں۔ مدارج النبوت جلد 2 میں خواب یوں لکھا ہے کہ آفتاب آسمانی بی بی خدیجہ کے گھر اتر آیا اور اس کا نور ان کے گھر سے پھیل رہا ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جو اس نور سے روشن نہ ہوا ہو۔ ورقہ بن نوفل نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ نبی آخر الزماں تم سے شادی کریں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بار ملکۃ العرب سیدہ خدیجہ رئیس بطحہ سردار ابو طالب بن عبد المطلب کے پاس گئیں اور کہا میرے مال تجارت کی حفاظت کا بندوبست کریں۔ حضرت ابو طالب جن کا اصل نام عمران بن عبد المطلب ہے نے مسکرا کر فرمایا بیٹی جاؤ، اب میں جانوں اور تیرا مال۔ اگلے روز حضرت ابو طالب نے دعوت عام کا اعلان کیا، حاضرین کو دودھ اور گوشت پیش کیا گیا۔ کھانے کے بعد فرمایا ملکۃ العرب خدیجہ بنت خویلد کے ساتھ تجارتی شراکت کرو گے؟ وہ سب کہنے لگے کہاں ہم، کہاں ملکۃ العرب۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا اپنی عزت دیکھو، اس کا اظہار دیکھو، 1 کے بدلے 5 ملیں گے۔ وہ سب حیران رہ گئے کہ اتنا منافع۔ اگلے روز لوگوں نے مال دینا شروع کر دیا۔ جس نے ایک بکری بھی دی وہ بھی تجارتی قافلے کی حفاظت کے لیے تلوار لے کر نکل آیا۔ جب یہ قافلہ واپس آیا تو بہت نفع ہوا۔ ملکۃ العرب بی بی خدیجہ اپنی کنیزوں کے ہمراہ منافع کی بے شمار اشرفیوں کے تھال لے کر جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور خوشی خوشی اجرت پیش کی۔ جناب ابو طالب نے فرمایا اجرت لے کر خدمت کرنا ہاشمیوں کا کام نہیں ہے۔ سیدہ خدیجہ نے کہا کنیز بھی مفت خدمت قبول نہیں کرتی۔ آخرکار طے یہ پایا کہ یہ رقم غرباء میں تقسیم کر دیتے ہیں۔
ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر اپنے بھائی جناب ابو طالب سے ملنے آئیں۔ جب وہ حضرت ابو طالب کے گھر آئیں تو دیکھا کہ بھتیجا محمد اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں۔ نبی پھوپھی کو دیکھ کر اٹھے، پھوپھی نے ماتھا چوما، پیار کیا اور بھائی ابو طالب سے مخاطب ہو کر کہا، محمد جوان ہو گئے ہیں، میرا دل چاہتا ہے ان کی شادی کر دیں۔ بھائی نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے۔ پھر بی بی عاتکہ نے کہا، خدیجہ کا تجارتی قافلہ مال لے کر جانے والا ہے، وہ میری سہیلی ہے، اسے کہتے ہیں کہ 2-4 اونٹوں کا مال محمد کو دے دو اور تجارت سے واپسی پر محمد کی شادی کر دیں گے۔ چنانچہ شام کو بی بی عاتکہ اپنی سہیلی خدیجہ کے محل نما گھر پہنچی، نفیسہ سے اپنا تعارف کروایا۔ نفیسہ نے جا کر بی بی خدیجہ کو بتایا کہ ایک خاتون رئیس مکہ ابو طالب بن عبد المطلب کی بہن خاندان بنی ہاشم سے ہیں، آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے کہا انہیں اکیلے اندر بھیج دو۔ خواب کی تعبیر میں بتائی جانے والی نشانیاں بی بی خدیجہ کے ذہن میں گشت کر رہی تھیں۔ اپنی سہیلی عاتکہ سے برسوں بعد مل کر وہ بہت خوش ہوئیں۔ بی بی عاتکہ نے اپنے بھتیجے محمد کو سیدہ خدیجہ کا مال تجارت لے کر جانے کے موضوع پر بات کی تو بی بی خدیجہ نے کہا کہ محمد کو لے کر آئیں، میں ان سے بات کر کے فیصلہ کروں گی۔ بی بی عاتکہ نے کہا، میں ابھی لے کر آتی ہوں۔ وہ چلی گئیں تو ملکۃ العرب خدیجۃ الکبریٰ کا دل محمد کو پہلی بار دیکھنے اور ملاقات کا سوچ کر تیز دھڑکنے لگا۔ انہیں اس قریشی ہاشمی جوان محمد کے متعلق مختلف لوگوں سے معلوم ہوا تھا کہ وہ بہت سچا، ایماندار اور محنتی ہے، خوبصورتی اور شرافت کا پیکر ہے، پورے مکہ میں کوئی ایک جوان بھی اس کا ہم پلہ نہیں ہے۔ جب ملاقات ہوئی تو پہلی ہی ملاقات میں وہ محمد کی شخصیت سے بے حد متاثر ہوئیں۔ انہوں نے ان کی شخصیت میں ایسی شاندار خصوصیات دیکھیں کہ شادی نہ کرنے کے بارے میں ان کا ذہن بدل گیا۔ محمد کے جانے کے بعد وہ اپنے گھر کے بالا خانے سے جاتے ہوئے محمد کو دیکھتی رہیں تو انہوں نے خواب کی تیسری نشانی بھی دیکھ لی، یعنی بادل کا ایک ٹکڑا ان پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اپنی سیکرٹری نفیسہ سے کہا، ان کو پیغام پہنچا دو کہ کل تشریف لے آئیں، مال تجارت مل جائے گا۔ سیدہ خدیجہ خود بھی کسی ایسے امین کی متلاشی تھیں جسے وہ اپنا مال تجارت سپرد کر سکیں، اور وہ محمد سے زیادہ کسی کو امین نہ پاتی تھیں، کیونکہ تمام مکہ ان کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتا تھا۔ لہٰذا میسرہ کے ذریعے انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ مال تجارت میں سے جتنا نفع ہو آپ جو مناسب خیال کریں رکھ سکتے ہیں۔ تجارتی قافلے کی روانگی سے پہلے سیدہ خدیجہ نے اپنے خاص غلام میسرہ کو بلایا، اسے ایک یمنی جوڑا، مصری امامہ اور شامی عصا دیا، اپنی ذاتی زیر استعمال اونٹنی صہبا دی جس پر بی بی کے علاوہ کوئی اور سواری نہیں کر سکتا تھا، اور اسے کہا کہ جب قافلے والے شہر سے باہر نکل جائیں تو ایک جگہ روک کر اعلان کرنا محمد کون ہیں، اور جب وہ آگے آ جائیں تو انہیں جوڑا پہنانا، امامہ پہنانا، عصا دینا اور صہبا پر بٹھانا، اس کی مہار خود پکڑ لینا اور اعلان کر دینا کہ یہ اس تجارتی قافلے کا سردار ہے، جس کی مرضی ہے ساتھ آئے، جس کی مرضی ہے واپس چلا جائے۔ اور دوسری بات، اپنے پاس قلم کاغذ رکھنا اور جو کچھ دوران سفر غیر معمولی واقعہ پیش آئے لکھتے رہنا اور واپس آ کر مجھے رپورٹ پیش کرنا۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو اچانک سے ایک سیاہ رنگ کا وحشی اونٹ اپنی مہار چھڑا کر دوڑتا ہوا قافلے کے افراد کی طرف آیا۔ ابو جہل، ابو لہب، حمزہ اور عباس بن عبد المطلب جو قافلے کے ہمراہ تھے اس صورتحال سے گھبرا گئے۔ اونٹ دوڑتا ہوا محمد کی طرف بڑھا تو ابو جہل نے چلا کر کہا، محمد اسے قابو کر کے تو دکھاؤ، اور اونٹ کی جوں ہی نظر محمد عربی پر پڑی تو وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنوں کو رگڑتا ہوا پاس آیا اور قدم مبارک چومنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر سب حیران رہ گئے، کیونکہ اس اونٹ پر 8 افراد مل کر بھی قابو نہیں پا سکتے تھے۔ کسی نے یہ ماجرا سیدہ خدیجہ کو آ کر بتایا تو پاس کھڑی کنیزوں نے کہا، یہ تو جادو ہے۔ بی بی نے فرمایا، خبردار، یہ نشانی ہے۔ جب تجارتی قافلہ چلا اور پہلی منزل حجفہ پر رکا
تو غلام میسرہ نے ملکۃ العرب کے حکم کے مطابق اعلان کیا کہ سردار قافلہ محمد ہیں، اور انہیں یمنی جوڑا، مصری امامہ اور شامی عصا دیا۔ سواری کے لیے اونٹنی صہبہ پیش کی تو بڑے بڑے سرداران مکہ کو غصہ آ گیا اور وہ جھگڑنے لگے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اس جوان کو سالار قافلہ کیوں بنایا۔ جب میسرہ نے سیدہ خدیجہ کا دوسرا حکم سنایا کہ جو ساتھ رہنا چاہے وہ رہے اور جو واپس جانا چاہے چلا جائے، تو سب خاموش ہو گئے۔ مکہ سے شام تک کا سفر 1 ماہ پر مشتمل تھا۔ شام میں تجارتی سامان کی خرید و فروخت میں بہت منافع ہوا۔ محمد کی بہترین تجارتی حکمت عملی اور ایمانداری نے شامی تاجروں کے دل جیت لیے۔ بازار شام میں دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے تاجرین نے بہت ذوق و شوق سے محمد سے معاملات طے کیے اور ہر کوئی مطمئن ہو کر جاتا اور دوسروں کو بھی بتاتا۔ دوران سفر اور شام کے بازار میں مال تجارت کی خرید و فروخت ہونے تک غلام میسرہ محمد کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا تھا اور وہ سب کچھ لکھتا بھی جا رہا تھا۔ واپسی پر اس نے تمام حالات ملکۃ العرب سیدہ خدیجہ کو بتائے تو بی بی یہ سب سن کر بہت خوش ہوئیں۔ اگلے روز انہوں نے میسرہ سے کہا، محمد کے لیے میرا پیغام نکاح لے کر تم سردار مکہ ابو طالب بن عبد المطلب کے پاس جاؤ گے۔ بات پکی ہونے پر تمہیں 70 اونٹ ریشم کے بھرے ہوئے 2000 دینار سونے کے اور منہ مانگی اشرفیاں دوں گی۔ غلام میسرہ جو کہ بی بی خدیجہ کے خواب کے متعلق بھی جانتا تھا کہ ان کی شادی نبی آخر الزماں کے ساتھ ہوگی، عرض کرنے لگا، پیشکش تھوڑی ہے، کام بڑا ہے۔ بی بی نے مسکرا کر فرمایا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ اس نے عرض کیا، مجھے اور میری اولاد کو محمد کی شفاعت اور روز قیامت جنت چاہیے۔ سیدہ نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گی جب تک تمہیں ساتھ نہ لے جاؤں۔ غلام میسرہ نے جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہو کر محمد کے لیے سیدہ طیبہ طاہرہ ملکۃ العرب کی جانب سے پیغام نکاح دیا تو حضرت ابو طالب، حضرت صفیہ بن عبد المطلب اور بی بی عاتکہ نے اس رشتے پر بہت خوشی و مسرت کا اظہار کیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سیدہ خدیجہ کی سہیلی نفیسہ محمد سے ملیں اور کہا، ایک بہت بڑے جنگل میں بے شمار خشک درخت ہیں اور ایک سرسبز جھاڑی ہے، بے شمار جانور ہیں جو اس سرسبز جھاڑی کو کھانا چاہتے ہیں، اسے بچانا ہے، آپ بتائیں کس طرح بچاؤں؟ محمد عربی نے فرمایا، اس کے گرد 4 دیواری کر دو۔ نفیسہ نے عرض کیا، سرسبز جھاڑی خدیجہ ہے، آپ اس سے نکاح کر کے 4 دیواری کر دیں۔ محمد عربی نے فرمایا، چچا سے مشورہ کروں گا۔ گھر آ کر جب تذکرہ کیا تو چچا سمیت سب کو اس رشتے پر رضامند پایا اور نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کے والد خویلد بن اسد وفات پا چکے تھے، تاہم ان کے چچا عمر بن اسد حیات تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ اپنی شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکیں۔ تاریخ معین پر سردار ابو طالب اور تمام رؤسائے خاندان، جن میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی شامل تھے، سیدہ خدیجہ کے محل نما گھر آئے۔ اس شادی میں دونوں خاندانوں نے مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو شرکت کی دعوت دی تھی اور سبھی شریک بھی ہوئے۔ نکاح کے موقع پر سردار مکہ حضرت ابو طالب نے ایک بلیغ خطبہ پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے، حمد اس اللہ کی جس نے ہمیں حضرت ابراہیم کی ذریت میں رکھا، حضرت ابراہیم کے فرزند حضرت اسماعیل کی نسل سے گردانا اور ہمیں حضرت معاد اور حضرت مضر کی اصل سے پیدا کیا اور اپنے گھر کا محافظ و پیشوا بنایا، اپنے گھر کو ہمارے لیے فراوانی بخشی کہ اطراف و جوانب سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آئیں، اور ہمیں توفیق مرحمت فرمائی کہ جو اس گھر کی طرف آئے وہ امن میں رہے، اور ہمیں لوگوں کا حکمران مقرر فرمایا اور اپنے گھر کا محافظ و پیشوا بنایا، اپنے گھر کو ہمارے لیے فراوانی بخشی کہ اطراف و جوانب سے لوگ اس کی زیارت کے لیے آئیں، اور ہمیں توفیق مرحمت فرمائی کہ جو اس گھر کی طرف آئے وہ امن میں رہے، اور ہمیں لوگوں کا حکمران مقرر فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا، یقیناً میرا یہ بھتیجا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ایسا جوان ہے کہ ان کا دنیا کے جس بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا
ان کا پلڑا بھاری ہوگا۔ اگرچہ مال میں یہ کم ہے لیکن مال ڈھلتی چھاؤں ہے۔ محمد وہ ہستی مقدس ہیں جسے تم جیسے خویش و اقربا خوب جانتے اور پہچانتے ہیں۔ بلا شبہ اس نے خدیجہ بنت خویلد کی خواستگاری کی ہے اور میں اپنے مال میں سے ان کا مہر 20 اونٹ قرار دیتا ہوں۔ ایک اور روایت میں 500 طلائی درہم بھی لکھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا، میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ مستقبل میں محمد کی ایک عظیم شان اور بلند مرتبت ہوگی۔ نکاح کے وقت حضرت ابو طالب نے فرمایا، میرے بھائی کا بیٹا نکاح کرتا ہے فتاج، یعنی تمہاری دوشیزہ کنواری جوان لڑکی سے جو کریمہ ہے، سخاوت اور پاکیزگی میں مشہور ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی دولت کتنی تھی، اس کا حساب لگانا ہم جیسے غریبوں کے بس کی بات نہیں۔ اس شادی کے موقع پر سب حاضرین کو سونے کے برتنوں میں کھانا پیش کیا گیا اور جس نے جس برتن میں کھانا کھایا اسے اجازت تھی کہ برتن بھی ساتھ لے جائے۔ ملکۃ العرب سیدہ خدیجہ کسی کے استقبال کے لیے کبھی کھڑی نہ ہوئی تھیں، لیکن جب محمد عربی شادی کے بعد ان کے گھر تشریف لائے تو بی بی نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور جب بھی خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا بتول اپنے بابا محمد کے پاس آتی تو کھڑے ہو کر بیٹی کا استقبال کرتے۔ شادی کے بعد ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، میرے کچھ رشتہ دار مسکین ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی کچھ مدد کروں۔ بی بی نے اس وقت بات کا کوئی جواب نہ دیا بلکہ عرض کیا، کل مکہ کے تمام سرداروں کو دعوت پر بلائیں۔ اگلے روز دعوت پر سب آ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد سیدہ خدیجہ نے اپنے شوہر سے اجازت دے کر پردے کے پیچھے سے ان سرداروں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے سرداران مکہ، گواہ رہنا، آج سے میرا تمام مال اور تمام اشیاء ہر قسم کی میرے شوہر محمد کی ہیں، وہ جب چاہیں جس طرح چاہیں جس کو چاہیں عطا کر دیں۔ سورہ والضحیٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو تنگ دست پایا تو مالدار کر دیا، یعنی اللہ نے سیدہ خدیجہ کے مال کو اپنا مال قرار دیا۔ سیدہ خدیجہ اور محمد عربی میں اتنی ذہنی مطابقت اور آپس میں محبت و الفت اور اعتماد تھا کہ کثرت ازواج کے اس معاشرے میں جب تک بی بی حیات رہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ شادی کے کئی سال بعد جب محمد عربی کو روحانی تجربات کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ مکہ کے قریب ایک غار حرا میں جا کر عبادت یعنی مراقبہ کرنے لگے۔ مراقبے کا مطلب ذہنی طور پر یکسو ہو کر اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے۔ جب اللہ کے حکم سے جبرائیل امین پہلی وحی لے کر نازل ہوئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کے لوتھڑے سے، پڑھو اور تمہارا رب ہی سب سے بڑا کریم ہے، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ جب انہوں نے اپنی کیفیات سیدہ خدیجہ سے بیان کی تو بی بی نے ان کی بات سنی اور انہیں ان الفاظ میں دلاسا دیا، اللہ آپ کو رسوا نہ کرے گا، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ کو ان کے دل نے کہا، یہ کوئی بہت عظیم اور مقدس تجربہ ہے۔ محمد عربی پر اترنے والی آیات کو سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے سنا اور وہ تاریخ کی پہلی مسلمان خاتون اور اسلام قبول کرنے والی شخصیت بھی ہیں۔ انہوں نے اس پیغام کو یقین کے ساتھ دل سے قبول کیا۔ ہیں سارے مسلمانوں میں اسلام میں سابق، ایمان کی بنیاد ہے ایمان خدیجہ، اور پھر ہر موقع پر ان کی حمایت سے پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا پیغام عام کرنے اور اپنے قبیلے کے سرداروں کی مخالفت کا مقابلہ کرنے میں بہت مدد ملی۔
یہ کہا جاتا ہے کہ ہر خرچ کرنے والا محسن نہیں ہوتا۔ کچھ خرچ کرنے والے کسی لالچ کے تحت بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن سیدہ خدیجہ نے صرف اور صرف پیغمبر اسلام کی محبت میں خرچ کیا، اور اس وقت خرچ کیا جب اسلام ضرورت مند تھا، اتنا ضرورت مند کہ جو کلمہ پڑھتا تھا اس کے خاندان اور قبیلے والے اس کا بائیکاٹ کر دیتے تھے، اور وہ پیغمبر اسلام کے پاس آ جاتا تھا اور عرض کرتا تھا، حضور ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کھانا کھلائیے۔ پھر جوں جوں اللہ کا پیغام پھیلا اور تبلیغ کی ضرورت بھی بڑھی تو مبلغین کو مختلف علاقوں میں بھیجا جاتا ہے، انہیں زادے راہ دینا ہے، سواریوں کا انتظام اور پیچھے ان کے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا اہتمام، ان سب کے لیے سیدہ خدیجہ کا مال خرچ ہو رہا ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جب نئے مسلمان ہونے والے غریب لوگ مالی، معاشرتی اور دور جاہلیت کے رسم و رواج جیسے مصائب و مشکلات برداشت کر رہے تھے، سیدہ خدیجہ نے بے دریغ ان کی مالی ضروریات کو پورا کیا۔ گردن پہ ہے مسلمان کی اسلام کا احسان، اسلام کی گردن پہ ہے احسان خدیجہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ روزانہ سیدہ خدیجہ میری قد سے زیادہ سونے اور اشرفیوں کا ڈھیر لگا دیتی تھیں۔ یہ ڈھیر اتنا اونچا ہوتا کہ مجھے دوسری طرف کھڑا آدمی نظر نہیں آتا تھا، اور پھر وہ اعلان کرتی تھیں، آؤ میرے وارث محمد کا کلمہ پڑھتے جاؤ، جھولیاں بھر بھر کے لیتے جاؤ۔ کلہاڑیوں سے سونا کٹتا، لوگ جھولیوں میں بھرتے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب شام ہو جاتی اور سونا ختم ہو جاتا، خالی چادر کو نبی اٹھاتے اور شکریہ ادا کرنے کے لیے جب خدیجہ کی طرف نگاہیں اٹھتیں اور اس سے پہلے کہ شکریہ ادا کرتے، سیدہ اپنی چادر سے مصطفیٰ کے نالین مبارک کو صاف کرنے لگ جاتیں اور فرماتیں، شکریہ ادا کر کے کنیز کو شرمندہ نہ کریں، میں نے صبح جو آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی، یہ تو اس کا صدقہ اتارا ہے۔ کردار و وفا کی جس بلندی پر سیدہ خدیجہ ہیں، اس کا اندازہ لگانا عام ذہن رکھنے والوں کا کام نہیں ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک بار سیدہ خدیجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس غار حرا کھانا لے کر جا رہی تھیں۔ اکثر بی بی ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن ستو بنا کر لے جاتی تھیں۔ آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے جبرائیل امین پہنچ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، جب وہ آ جائیں تو ان کو اللہ کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے گا، اور انہیں جنت کے ایسے مکان کی خوشخبری سنا دیں جو موتیوں کا بنا ہوگا، جس میں نہ شور و شغب ہوگا اور نہ ذرہ برابر تکلیف ہوگی۔ جب بی بی خدیجہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا اور جبرائیل کا سلام دیا۔ اما حوا سے لے کر قیامت تک اللہ نے کسی عورت کو سلام نہیں بھیجا سوائے سیدہ خدیجہ کے۔ حضور سے یہ بات سن کر سیدہ خدیجہ نے عرض کیا، میں اپنے مقدر پر رشک کرتی ہوں، اس لیے کہ آپ اللہ کے محبوب ہیں، میں آپ کی نوکر ہوں، آپ کو رب کا سلام جبرائیل دیتا ہے اور مجھے اللہ کا حبیب سلام دیتا ہے۔ پھر سیدہ نے عرض کیا، اللہ خود سلام ہے، اس کی طرف سے سلام ہے، اس کو بھی سلام ہے، جبرائیل کو بھی سلام، اور آپ کو الصلاۃ والسلام، اور اس پر قیامت تک سلام جو ہماری یہ بات سنیں۔ تبلیغ اسلام کے نتیجے میں ایک بار پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند اوباش لوگوں نے زد و کوب کیا اور شہر سے نکال دیا۔ کسی جاننے والے نے سیدہ خدیجہ کو اطلاع دی، آپ فوراً وہاں پہنچیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہر مکہ میں واپس لے کر آئیں۔ اپنے گھر کی طرف جب آپ چلتی ہوئی آ رہی تھیں تو دوبارہ چند دیوانے لوگ آئے اور آپ کی جانب پتھر مارنے لگے۔ جناب خدیجہ اس دور کی خاتون تھی جب ایک سرخ اونٹ کی قیمت 100 کنیزیں تھیں۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عورت کی وقت کیا تھی۔ اس زمانے میں سیدہ خدیجہ اپنے شوہر پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر آئیں، جن کی جان خطرے میں تھی۔ اپنے گھر کے سامنے موجود ایک چٹان پر کھڑی ہوئیں اور تاریخ عالم میں پہلی دفعہ قریش مکہ کو دکھایا کہ ایک مرد کے دفاع کے لیے ایک عورت کیسے بولتی ہے، اور پہلی دفعہ آپ نے خطبہ دیا، فرمایا، اے لوگو، تمہاری حیا کہاں چلی گئی ہے؟ اسی دروازے پر تم قطار باندھ کر کھڑے ہوتے تھے اور مجھ سے قرض مانگتے تھے، اور میں بے نیازی سے تمہیں دیتی تھی۔
آج تم عربوں کی حیا ختم ہو گئی جو تم اسی دروازے پر ہاتھ میں پتھر لے کر آ گئے ہو۔ یہ وہ موقع تھا جب ابو جہل اور ابو لہب نے دیکھا کہ خدیجہ کو اتنی طاقت محمد نے کیسے دی کہ آج یہ ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے، اور آپ کے کلام میں ہیبت و وقار اور لب و لہجے میں فصاحت و بلاغت اور اعتماد ایسا تھا کہ سب سر جھکائے کھڑے تھے۔ کوئی محمد کو کچھ نہ کہہ سکا۔ سب جان گئے کہ اب خدیجہ صرف مالدار نہیں ہے، اب اس کی طاقت صرف دولت نہیں ہے، اب اس کے پاس ناز کرنے کے لیے محمد ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سمیت خاندان بنی ہاشم، خاندان عبد المطلب کو پیغمبر اسلام کی حمایت کرنے پر قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے ایک معاہدے کے تحت ان سب کا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں جہاں غریب مسلمانوں کو مختلف مشکلات اور مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، وہاں ان خاندانوں کو بھی 3 سال شیب ابی طالب کی گھاٹی میں نہایت کٹھن پرمشقت اور قید تنہائی جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ سردار ابو طالب نے بھی اپنے بھتیجے محمد کی حمایت جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ بڑھاپے اور کمزوری کے باوجود سب کے ساتھ شیب ابی طالب میں بھتیجے کی حفاظت کرتے رہے۔ محاصرے کے دوران بھی حضرت خدیجہ کی دولت بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کی امداد میں صرف ہوئی۔ ان کا بھتیجا حکیم بن حزام گندم اور کھجوروں سے لدے ہوئے اونٹ لایا کرتا تھا اور بے حد خطرات اور زحمت و مشقت سے بنی ہاشم کو پہنچا دیتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا فائدہ مجھے خدیجہ کی دولت نے پہنچایا۔ ایک اور موقع پر فرمایا، جس وقت لوگوں نے میرے ساتھ کفر کیا، خدیجہ مجھ پر ایمان لائیں۔ جس وقت لوگوں نے مجھے جھٹلایا، خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ جب لوگوں نے مجھے محروم کیا، خدیجہ نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ نے مجھے ان سے اولاد دی۔ شیب ابی طالب سے واپس آنے کے بعد 619 عیسوی میں سیدہ خدیجہ بیمار ہوئیں۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدیجہ مانگ لو جو کچھ مانگنا چاہتی ہو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ نے ساری عمر دیا ہے، کیا مانگوں؟ پھر نبی خانہ کعبہ میں تشریف لے گئے تو بعد میں سیدہ خدیجہ نے 5 سال کی اپنی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا بتول سے فرمایا، اپنے بابا سے کہنا بعد از وفات مجھے اپنی چادر کا کفن دیں۔ جب نبی گھر تشریف لائے تو سیدہ فاطمہ نے والدہ کی خواہش عرض کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا اور ساتھ ہی زبان مبارک سے فرمایا، ان کے مجھ پر اتنے احسان ہیں کہ اگر خدیجہ مجھ سے میری کھال مانگتی تو وہ بھی اتار کر دے دیتا۔ نگہبان رسالت محافظ رسول حضرت ابو طالب کے انتقال کے چند دن بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمدرد، غمگسار اور بے حد محبت کرنے والی شریک حیات سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ بھی انتقال کر گئیں۔ پے در پے دونوں صدمات کی وجہ سے اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ آپ نے سیدہ خدیجہ کی جدائی کے صدمے کو انتہائی شدت سے محسوس کیا۔ دینی امور کی انجام دہی کے علاوہ آپ نے گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ اپنی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا بتول کے ساتھ مل کر آنسو بہاتے رہے۔ اس صدمے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نڈھال کر کے رکھ دیا۔ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا تو جبرائیل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ فرماتا ہے خدیجہ کو کفن میں دوں گا، اس نے میرے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا ہے۔ پھر نبی کو ان کے کفن کے لیے جنت کی خوشبو، جنت کا پانی سلسبیل دیا۔ نماز جنازہ اس وقت مشروع نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود قبر میں اترے، سیدہ کو قبر میں اتارا، پھر اپنی چادر مبارک ان پر ڈال دی اور اپنی سب سے بڑی غمگسار ساتھی کو دائی اجل کے سپرد کیا۔ مکہ کے بالائی حصے میں واقع پہاڑی کوہ ہجون کے دامن جنت المعلیٰ میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی قبر مبارک ہے۔ محسنہ اسلام ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو فضائے عالم سے ایک بھی آواز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید و حمایت میں نہ اٹھی۔
کوہ ہرا، وادی عرفات، جبل فاران، غرض تمام جزیرۃ العرب آپ کی آواز پر پیکر تصویر بنا ہوا تھا، اور اس عالمگیر خاموشی میں صرف ایک آواز تھی۔ یہ آواز سیدہ خدیجہ کے قلب سے بلند ہوئی تھی، جو اس ظلمت کدہ کفر و ضلالت میں نور الہی کا پیکر تھا۔ عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئیں، اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام۔ منزل منقصب لا نسب لا صخب، ایسے کوشک کی زینت پہ لاکھوں سلام۔